ایک ہے. اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ تم یہ بات کہو کہ میں سر مار دوں گا. یہ دلیل ہے. تو آپ سوچیں کہ ایسے آدمی کے ایمان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم آپ سے بتائیں کہ ہم یونیورسٹی کے اندر انجینئرنگ کالج کے معزز اسٹوڈنٹ ہیں, لا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور صاحب ہم ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور ہمارا پروفیسر ہم سے بات کرتا ہے اس موضوع پر کہ اللہ موجود ہے یا نہیں, اور ہم اس کی بحث میں شریک ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد ایتھسٹ بن رہے ہیں, ملحد بن رہے ہیں. یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. یونیورسٹیوں میں جائیے, جو ڈگری کے ڈپارٹمنٹ ہیں, جو شعبے ڈگری والے اوپر والے, وہاں جا کر دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں. خطرے میں پڑ رہا ہے ایمان. کہاں سے آ رہا ہے؟ اور اب تو یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ خطرہ صرف تعلیم گاہوں تک محدود نہیں رہا. یہ بات پہلے تھی کہ تعلیم گاہوں سے ایمان کے لیے خطرات آتے تھے. ہم تو سمجھے تھے کہ لائی کی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ, یہ کہہ چکے ہیں بڑے ہمارے. لیکن اس زمانے میں اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. ہماری جیب میں وہ راستہ آ گیا ہے کہ سب اپنی خرابی اور گندگی ہمارے دماغوں میں آسانی کے ساتھ انڈیل سکتے ہیں. چنانچہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ علماء کے گھروں میں بھی الحاد آ رہا ہے. باپ عالم ہے اور بیٹا ملحد بننے جا رہا ہے. یہ واقعات ہیں, کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہے, جو سچائی ہے وہ یہ ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے, انہی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے بند باندھیں. اب یہ بات میں نے ایمان کی ہے. ایمان تو ایک آخری درجے کی دولت ہے. اس سے نیچے جو اعمال کا مسئلہ ہے, خطرہ وہاں سے آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ باندھ شروع میں نہیں ٹوٹتا, پہلے اس سے پہلے کی جو زمین ہے وہ دبتی ہے, اس کے بعد باندھ پر خطرہ آتا ہے. ایمان جو جا رہا ہے, مصیبت یہ ہے کہ وہ جو اعمال کی گڑبڑ ہے, دین پر چلنے کا مزاج بالکل نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بھئی یہی تو ہے مولانا ابو طالب رحمانی جو کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ سروے کیا ہے, میں نے تو ان کے حوالے سے کئی جگہ بیان کیا, میں نہیں جانتا ہے, لیکن مولانا بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے کہ پابندی سے 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد 2% ہے. مولانا کہتے ہیں آگے یا نہیں آ رہے ہوں گے تو ان سے پوچھ لیجیے گا. میرے جیسا رجائی قسم کا آدمی, یعنی امید رکھنے والا آدمی 10% کر لیتا ہے اس کو گھٹا بڑھا کے کہ نہیں کچھ اور بھی ہوں گے اس طرح سے پابندی کرنے والے, تو چلو 10% مان لو. 90% مسلمان تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, کیا جواب دیں گے مسلمان؟ کیا بات ہے آخر؟ اور یہ امید کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں, بلکہ تمنائیں رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نازل نہیں ہوتی. اور گھروں کا حال جو ہمارا ہے وہ ہمیں پتا ہے. اگر ہم بھی نمازی ہیں تو بچے نمازی نہیں ہیں. بچوں کے بارے میں روزی روٹی, شادی بیاہ, روزگار, 3 چیزوں کا انتظام ہو گیا. مکان, اگر بیٹا ہے مکان کا انتظام ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئی, جبکہ یہ ساری ذمہ داریاں 50 سال کے لیے, 60 سال کے لیے, 70 سال کے لیے, کتنے دنوں کے بعد مرنا ہے, کب تک جینا ہے. وہ مرنے کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس کی دنیا کو جنت بنانے کے لیے تو محنت کر لی, لیکن جنت میں جانے کا جب وقت آئے گا تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ بچیاں بے پردہ ہیں, باپ کے کانوں پر جو نہیں رینگتی, بیوی بے پردہ ہے. مجھے تو جو گناہ کھلے عام کیے جاتے ہیں ان گناہوں میں احمقانہ جو کام سب سے زیادہ لگتا ہے وہ یہ بے پردگی ہے کہ وہ شوہر جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی مکمل حفاظت کرے, اور اگر کوئی بری نظر سے اس کی بیوی کو دیکھے تو شوہر کو وہ برا لگے, بلکہ شوہر اس سے باز پرس کرے یا موقع ہو تو لڑائی کرے. ہونا یہ چاہیے شوہر اگر صحیح معنی میں باغیرت اور مسلمان شوہر ہے, لیکن اکبر تو 100 برس سے زیادہ ہو گئے, وہ کہہ گئے تھے کہ